السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ ساجد عباس۔ ساجد عباس صاحب، تو جو آپ میرا کوشچن ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے جو پرائم منسٹر مودی ہیں، آپ کے خیال میں وہ زیادہ پروٹوکول اور ان کا جو کھانے پینے کا خرچہ ہوگا وہ زیادہ ہوگا جو پاکستان کے پرائم منسٹرز ہیں ان کا زیادہ خرچہ ہوگا؟ میرا خیال میں ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کا کھانے کا خرچہ زیادہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں انڈیا کے ساتھ ہمارا بارڈر لگا ہوا ہے، ہم وہ 15 اگست کو آزاد ہوئے، ہم 14 اگست کو آزاد ہوئے۔ اب وہ دیکھ لیں وہ کس لحاظ سے وہ جا کے ترقی کر رہے ہیں، تقریباً آپ دیکھ لیں وہاں کی یوتھ دیکھ لیں، مطلب وہ یوتھ کا بھی ہے لیکن یہاں پہ انسٹیٹیوٹ آپ دیکھ لیں، ڈفرینٹ چیزیں دیکھ لیں، وہ 70% یہ آپ ریسرچ کر لیں، میں نے ایک ریسرچ پیپر پڑھا تھا گوگل پہ، وہاں پہ 70% جو اکانومی ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن، لوگ جو یہ سیاست کر رہے ہیں یہ چیزیں یہ تو کری اس پروٹوکول کے لیے کر رہے ہیں، ان کا تو کوئی وہ نہیں ہے، عوام کا جذبہ نہیں ہے، انسانیت کا جذبہ نہیں ہے کہ وہ انسانیت کے لیے کام کرے۔ اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہے، بندوق ختم ہو گیا، اب قلم کا زمانہ آ گیا۔ لانگ ٹرم پالیسی ہے، شارٹ ٹرم پالیسی، شارٹ ٹرم ہماری بدقسمتی سے پاکستان میں لانگ ٹرم پالیسی بالکل نہیں ہے۔ السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال، میرا نام ہے عثمان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ریئل شو۔ تو آج جو ہم ٹاپک لے کے آئے ہیں وہ ہے ہمارے پولیٹیشنز ہیں پاکستان کے اور انڈیا کے ہیں، ان کا ایک دن کا یا ایک سال کا اینول خرچہ کتنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستانی جو پولیٹیشنز آتے ہیں، جو بھی پرائم منسٹر آتے ہیں، وہ بہت شوق سے شاہ خرچیاں کرتے ہیں۔ تو آج اس پہ ہم پبلک کی اوپینین لیتے ہیں کہ ہماری پبلک کیا سوچتی ہے کہ اگر مودی کم خرچ کر رہے ہیں تو کیا وہ بہتر کام کر رہے ہیں اپنی قوم کے لیے، اور اگر ہمارے پرائم منسٹرز ہیں وہ زیادہ خرچہ کرتے ہیں تو کیا ان کو اپنا خرچے پہ کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے ملک کی اکنامک کنڈیشن کو دیکھ کے خرچہ کرنا چاہیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بھائی جان؟ شکر الحمد۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عرفان۔ محمد عرفان بھائی، میرا جو آج کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں مودی، ٹھیک ہے، اور پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں ابھی شہباز شریف، ان میں سے آپ کے خیال میں سب سے زیادہ خرچہ کون کرتا ہوگا؟ میرے خیال میں تو پاکستان کو زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے تو ہمارے جو بچے ہیں ہمارے پرائم منسٹر کے، ان کو 40 سرکاری گاڑیوں کا پروٹوکول دیا ہوا ہے، جی ایسی بات۔ لیکن ادھر دیکھ لیں انڈیا کے وہ غیر مسلم ہو کر بھی وہ ہم سے زیادہ کم سیکورٹی لے رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں اپنے ہو کے یہ زیادہ سیکورٹی لیتے ہیں، جو ہمیں جو اپنے عوام کو انہوں نے ریلیف دینا چاہیے وہ اپنی سیکورٹیوں میں پیسہ سارا ضائع کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پروٹوکول لے کے ساتھ چلتے ہیں اس پہ یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ لگاتے ہیں، بے شک ان کو کم کرنا چاہیے، ان کو وہ انڈین ہو کے وہ ہمارے جو کمپیٹیٹر ہیں انڈیا میں مودی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کم خرچہ کرتے ہیں اور ان کو بھی ان کی طرح کم خرچہ کرنا چاہیے، یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل کم کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں تو ان کو چاہیے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ اتنے بزنس مین ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی جیب سے اپنا پروٹوکول کرے، اپنی جیب سے اپنا پروٹوکول کرے، کھائے پیئیں بھی، اپنا ٹوٹل خرچہ خود افورڈ کرے۔ بے شک جی، انڈین پرائم منسٹر جو مودی ہیں وہ بھی اپنا خرچہ خود اٹھاتے ہیں، جیسے آپ نے کہا ہے کہ اپنا خرچہ وہ خود افورڈ کرتے ہیں، وہ سیکیورٹی پروٹوکول بھی اتنا ساتھ لے کے نہیں چلتے۔ پاکستان ایک ویک اکانومی ہے، ان کے پاس پیسہ بھی کم ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ زیادہ خرچہ کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا ملک اتنا کمزور ہے کہ ہم خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو یہ ان کو چاہیے اپنی جیب سے کرنا، کیونکہ یہ اتنے مالک ہیں، ان کے پاس اپنی اتنی فیکٹری ہیں، بزنس ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ اپنا جیب سے اپنا پروٹوکول کرے۔ اگر یہ اپنی جیب سے اپنا پروٹوکول نہیں دے سکتے تو ہمارا کیا خیال کریں گے؟ بالکل، اگر یہ عوام کو یہ کیا ریلیف دیں گے اگر یہ اپنا پروٹوکول ہی اپنی جیب سے نہیں کریں؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میری نظر میں تو یہ چاہیے کہ شہباز شریف جیسے وزیر اعظم بننے نہیں چاہیے، کہ جن کے اوپر تو پہلے اتنے خود کے اوپر مقدمے چل رہے ہیں، کرپشن کے کیس چل رہے ہیں، کہ ان کو چاہیے کہ پہلے اپنے کیس ختم کریں، پھر اگر یہ اتنے صاف ہیں تو ان کو لوگوں سے ڈر نہیں لگتا تو پھر اتنا پروٹوکول لیتے کیوں ہیں؟ اگر انہوں نے اتنا پروٹوکول لینا ہے تو پھر اپنی جیب سے لیں، عام کو جو عوام کا خون نہ نچوڑیں، عوام کا بالکل حق نہ کھائیں، جو عام عوام کو حقوق ملنے چاہیے، جو امداد ملنی چاہیے، یہ تو وہ خود اپنے اوپر لگا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو، اس حساب سے جو انڈیا کے پرائم منسٹر مودی ہیں وہ کم خرچہ کرتے ہیں اور جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں وہ زیادہ خرچہ کرتے ہیں، تو آپ کے لیے پھر اپنی قوم کے لیے ان میں سے کون اچھے ہیں؟ پھر صاف ظاہر ہے وہ پھر انڈین کا وزیر اعظم جو ہے وہ تو اپنی قوم کے لیے، وزیر اعظم مودی اچھا ہے، ہاں وہ پھر یہ اپنی قوم کے لیے وہ پھر اچھا ہے، وہ جو اپنی جیب سے خرچہ کرتا ہے۔ تو آپ کا ہمارے جو گورنمنٹ ہے، ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ان کو میں پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنی جیب سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہمارے پیسوں سے کیا کریں گے؟ یہ کچھ نہیں کر سکتے، اس سے بہتر ہے کہ یہ گھر بیٹھ جائیں۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ سر۔ السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا بھائی جان؟ وعلیکم السلام، میرا نام ہے نجیب اللہ یوسف زئی۔ تو کہاں سے ہیں آپ؟ میں بیسیکلی سوات سے تعلق رکھتا ہوں، ڈسٹرکٹ بنیر۔ ٹھیک ہو گیا، تو میرا جو کوشچن ہے آپ سے کہ آپ کے خیال میں انڈین پرائم منسٹر جو مودی ہیں
ان کا پروٹوکول اور ان کے کھانے پینے کا خرچہ زیادہ ہوگا جو پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں یا جو ابھی ہیں ان کا خرچہ زیادہ ہوگا؟ آلموسٹ اگر ہم دیکھ لیں اور اس کا کمپیریزن کر لیں تو ایٹ لیسٹ میرے خیال اندازے کے مطابق سیم ہی ہوگا، کیونکہ انڈیا بھی اگر دیکھا جائے اکانومی کے لحاظ سے تو کافی حد تک وہ تقریباً ہم سے بہتر بھی ہے، اور ایٹ لیسٹ 5 ممالک جو ہے ورلڈ اکنامکلی اس میں وہ شامل ہو گیا ہے، آ چکے ہیں ہاں، لیکن وہ بھی ایٹ لیسٹ ہم دیکھیں تو وہ بھی ڈیولپ کنٹری اور پاکستان بھی ہے، آئی تھنک سیم ہی ہوگا، اتنا فرق زیادہ نہیں۔ لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ان کی اکانومی ہم سے اسٹرانگ ہے، تو اس لحاظ سے ان کے پرائم منسٹر کا خرچہ زیادہ ہونا چاہیے تھا نا؟ وہ ہے لیکن وہ بھی ڈیولپنگ ہے نا، مطلب ابھی وہ بھی ترقی کر رہے ہیں اور پاکستان بھی تو کر رہے ہیں نا، لیکن اس حساب سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کا پروٹوکول۔ جو پرائم منسٹر مودی ہیں وہ اپنا خرچہ خود اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ گورنمنٹوں کے فنڈ سے وہ اپنا خرچہ نہیں کرتے۔ آپ کے خیال میں جو پاکستانی پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، عمران خان بھی رہ چکے ہیں اور اس کے بعد ابھی شہباز شریف کرنٹلی ہیں، تو کیا یہ اپنا خرچہ خود نہیں اٹھا سکتے؟ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ یہ اس نے تو پاکستان کو لوٹا ہے، یہ تو پاکستان کو کہہ رہے ہیں کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ ان کے پاس کافی پیسہ ہے، لیکن یہ لوگ جو یہ سیاست کر رہے ہیں، یہ چیزیں یہ تو کری اس پروٹوکول کے لیے کر رہے ہیں، ان کا تو کوئی وہ نہیں ہے، عوام کا جذبہ نہیں ہے، انسانیت کا جذبہ نہیں ہے کہ وہ انسانیت کے لیے کام کرے۔ ہاں، اگر دیکھا جائے عمران خان کو دیکھا جائے، ان کی بیک گراؤنڈ آپ چیک کریں، جس طرح وہ ہیومینٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے نمل یونیورسٹی بہت بڑے انسٹیٹیوٹ بنائے انہوں نے، جس طرح اگر شوکت خانم کو دیکھا جائے ہیلتھ کے لحاظ سے، اور بھی بہت سارے چیریٹی کے کام وہ کر رہے ہیں، شوکت خانم کو دیکھ لیں۔ لیکن اگر اس کے لحاظ سے اگر آپ بات کریں تو وہ کافی حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ شریف فیملی کے حوالے سے کہتے تو آئی تھنک ہاں، شریف فیملی اگر کسی انٹرنیشنل وزٹ پہ بھی جاتی ہے تو اپنے پورے فیملی کو ساتھ لے آپ دیکھ لیں نا، سمپل آپ چیک کر لیں، آپ کو پتہ بھی ہوگا جب زرداری گورنمنٹ میں تھا ان کے دور میں یو اے ای کی کتنے وزٹ انہوں نے کیے، تقریباً آلموسٹ 60 کے اوپر تھے۔ وہ کوئی گورنمنٹ دورے نہیں تھے، وہ ان کے ذاتی دورے تھے، بزنس کے لیے تھے۔ اگر آپ شریف فیملی کے چیک کریں تقریباً وہ 50 سے پلس ہے، ابھی بھی وہ یو کے گئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے بڑے بھائی سے ملنے گئے، وہ چھوٹی سی معمولی سی اپریٹ کے لیے وہاں پہ گئی ہیں اور ابھی تک ان کا اپریٹ ہی نہیں ہوا۔ وہ تقریباً 50 سے ابو وہ وزٹ کیا ہے، کس چیز کے لیے؟ اپنے ذاتی بزنس کے لیے۔ کوئی ایسے جب مہنگائی کم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے انہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس زہر کھانے کے لیے بھی پیسے۔ زہر آپ دیکھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں، 2-3 بندے یہاں پہ بیٹھے ہیں شریف فیملی کا، جیسا پلٹا دوسرا سائڈ پہ جائے گا تو یہ بھی چلے جائیں گے، باقی ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے، باقی ساروں نے تو وہاں پہ لینڈنگ کی ہیں، یہاں تو 2-3 چھوڑے، یہ گورنمنٹ میں، ورنہ یہ بھی ادھر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہاں، تو آپ کے اپریٹ وہاں پہ نہیں ہوئی۔ تو آپ کے خیال میں ہمارا کنٹری ویسے اکنامکلی ابھی ویک ہے، تو ان کو سوچنا چاہیے اپنی قوم کا؟ بالکل سوچنا چاہیے، اور دوسری جو اگر آپ دیکھا جائے سیکورٹی کا یہ ایشو ہے، ایسے نہیں ہے، ہائی پروفائلنگ لوگوں کے لیے سیکورٹی ہونے چاہیے۔ سیکورٹی کی بات کی جائے تو سیکورٹی کی حد تک ٹھیک ہے، وہ اگر شہباز شریف ہے، اگر وہ نواز شریف ہے یا عمران خان ہے یا کوئی اور ہائی پروفائل لوگ ہیں، ان کے لیے سیکورٹی ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ اس طرح کی گھوم لے پھر لے۔ اگر ہم مڈل ایسٹ جیسے ابھی دیکھا جائے جیسے ابھی خان صاحب کو گولی لگ گئی ہے، بالکل، اور یہ مجھے نا ایک چھوٹی سی ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، چلو گولی 1 لگی ہے، 2 لگی ہے، 3 لگی ہے، اب حکومت ان جنجال میں پھنسی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں گولی 1 لگی ہے، نہیں 2 لگی ہے، نہیں 3 لگی تو ہے، نہیں اگلے وہ بات وہ چھوڑ دے، ایٹ لیسٹ حملہ تو ہوا نا، فائر تو ہوا۔ باہر بہت بڑی میں دیکھ لیں اس طرح کی ایک پروٹیسٹ میں اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں ایک اس طرح کی کنٹری میں اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ اگر ایک عام شہری کو پروٹیسٹ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، ان کو اتنی سیکورٹی نہیں ہے، اس پہ کھلے عام دن بالکل سرعام آپ فائر کر سکتے ہو، ایٹ لیسٹ یہ ہمارا پرابلم ہے۔ یہ پرابلم نہیں ہے کہ ان کو 1 گولی لگی ہے، 2 ایٹ لیسٹ یہ سوچنا چاہیے کہ گولی لگی ہے۔ ہم نے چیزوں کے بارے میں سوچنا ہوگا، اس ملک کے بارے میں سوچنا ہوگا، یہ چیزیں اب ہم ختم کرنی ہوگی اگر ہم نے آگے جانا۔ بہت ٹائم ہو گیا پاکستان کو ان معاملات میں پھنسے ہوئے، اب ہمیں آگے نکلنا چاہیے، ان سے بڑھ کے سوچنا چاہیے۔ یہ میرے خیال میں اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہے، بندوق ختم ہو گیا، اب قلم کا زمانہ اور آپ دیکھ لیں انڈیا کے ساتھ ہمارا بارڈر لگا ہوا ہے، ہم وہ 15 اگست کو آزاد ہوئے، ہم 14 اگست کو آزاد ہوئے، اب وہ دیکھ لیں وہ کس لحاظ سے وہ جا کے ترقی کر رہے ہیں، تقریباً آپ دیکھ لیں وہاں کی یوتھ دیکھ لیں، مطلب وہ یوتھ کا بھی ہے، لیکن یہاں پہ انسٹیٹیوٹ آپ دیکھ لیں، ڈفرینٹ چیزیں دیکھ لیں، وہ 70% یہ آپ ریسرچ کر لیں، میں نے ایک ریسرچ پیپر پڑھا تھا گوگل پہ، وہاں پہ 70% جو اکانومی ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن ہے، مطلب ہو چکی ہے، وہ اکانومی جو لوگ ارن کرتی ہیں نا، چاہے وہ یوتھ ہے یا اولڈ جتنا بھی ہے، وہ اس طرح کے وہ اکانومی کی آئی ٹی ایکسپورٹ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، بہت زیادہ لوگ مثال کے طور آن لائن کی طرف موو کر رہے ہیں، پاکستان ابھی تھیوریٹیکل بیس پہ ہم بلیو کرتے ہیں، ہم پریکٹیکل طرف کی جا ہی نہیں رہے۔ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے جو
गवर्नमेंट है वो इस तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करती, वो अपने मामलात में उलझी रहती है, जैसे अभी आप देख लें। देखो, मैं आपको इकनॉमिक्स का एक चैप्टर मैंने पढ़ा था, सॉरी, एज अ सब्जेक्ट्स, वहाँ पे एक दो चीज़ें होती है, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी, एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी। शॉर्ट टर्म हमारी बदकिस्मती से पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म पॉलिसी बिल्कुल नहीं है। शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती है वो किस लिए होती है, मेरा 5 साल हुकूमत है, मैंने ये चीज़ें करना है कि थोड़ा सा तख्ती वगैरह लगा दूँ, कोई रंग शंग पैंट कर दूँ, कोई इंस्टीट्यूट का नाम तख्ता वगैरह लगा दूँ कि मैंने ये चीज़ें की है, कि मैंने आवाम को बता दूँ कि मुझे वोट दे, मैंने ये चीज़ें की है। बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान लॉन्ग टर्म पॉलिसी के बारे में नहीं सोचते, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी की रिजल्ट्स आपको जल्दी नहीं मिलती, लेकिन जो आपको आगे वाले जनरेशन उनको ज़रूर मिलती है। जैसे कि इंडिया ने किया है वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स है उनके, अभी देखे वो उनका ISRO है जो स्पेस उनका मिशन है, वो काफ़ी तरक्की कर चुका है, मार्स पर लैंड कर चुके हैं, वो चांद तक पहुंच चुके हैं वो लोग। इंडिया तक मेरे ख्याल में अगर हम ये कह सकते हैं, हम कर सकते हैं इंडिया के साथ कंपैरिजन, लेकिन इंडिया भी आगे निकल चुके हैं, हम उसके साथ भी इंडिया का कंपैरिजन अब चाइना और USA के साथ, USA का, वो बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, पाकिस्तान बहुत पीछे रह चुका है, बहुत पीछे रह गया। हम अब स्टिल देख लेना, ये बात पॉलिटिकली हो जाएगी, लेकिन हम दूसरे मामलात में पड़े हुए हैं। हमारा अभी तक बदकिस्मती से आइंदा मुझे नहीं लग रहा 15-20 साल में कि हमारे सियासी, हमारे मुल्क के मुस्तकबिल फैसले वो सियासी रहनुमा करे। वो क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़हीरुद्दीन। मोहम्मद ज़हीरुद्दीन जी। ठीक है, सवाल ये है कि जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है मोदी, वो कम खर्चा करता है, वो अपनी कौम के पैसे बचाता है, और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ हो गया या इमरान खान हो गया, वो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, अपनी कौम का पैसा ज़ाया करता है। ठीक है, ज़ाया करते हैं, ऐसे ही है ना? बिल्कुल इस बात से आप एग्री करते हैं ना? बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपके ख्याल में हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतना पैसा ज़ाया करना चाहिए कौम का, उन्हें गरीबों का सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? बहुत गलत करते हैं, ये जाती है, कहते हैं मुसलमान हैं और करते ये गलत काम। क्योंकि हमारा पहले जब खलीफा बने थे ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हाँ जी, हाँ जी। उस ज़माने में आपको कहा गया कि आपको जी हमने खलीफा मुकर्रर कर लिया, आप चुप कर गए। आपको कहा भी अब आपने कपड़ा नहीं बेचना, अब हमको बैतुल माल से पैसे दे दिया करेंगे, आप वो खर्च करना, आप चुप कर गए। अच्छा, आप क्या कहते हैं जी, आपको हम 15 दिरहम जो दिनार जो था 15 दिरहम दिया करेंगे। हज़रत वो कहते नहीं, वो कहते शायद मैंने कम कह दिया है, आप क्या कहते हैं? हज़रत कहते नहीं मैं 5 लिया करूँगा। वो आदमी कहते हैं जी ये तो इतने कम आप कह रहे हैं, ये कैसे? उन्हें कि आम तबका वो तो इतने में खर्च करता है। ऐसे जो हमारे खलीफा थे, हमारे जो आइडियल्स थे, वो खर्चा कम करते थे, वो तनख्वाह तक भी नहीं लेते थे कि हमारी जो कौम है, हमारे जो रियाया है वो सुकून से सो सके, वो अच्छा खा सके। जी, आम गरीब आदमी जो आम आदमी है वो इतने में खर्च करते हैं, तो मैं क्यों ज़्यादा लूँ? अच्छा, तो अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, वो कम खर्चा करते हैं, तो आपके ख्याल में फिर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर से तो अच्छे हुए ना? वो कम खर्चा करते हैं, अपनी कौम का भला, अपनी कौम के लिए वो अच्छे हैं, अपनी कौम के लिए वो अच्छे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? साजिद अब्बास। साजिद अब्बास साहब, तो जो आप, मेरा क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, आपके ख्याल में वो ज़्यादा प्रोटोकॉल और उनका जो खाने पीने का खर्चा होगा वो ज़्यादा होगा, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स हैं इनका ज़्यादा खर्चा होगा? मेरा ख्याल में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका खाने का खर्चा ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब आपको भी ये बात पता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो ज़्यादा खर्चा करते हैं, अपने जो विजिट, जो इंटरनेशनल विजिट्स करते हैं उन पे भी, और जो उनका प्रोटोकॉल है उस पर भी वो ज़्यादा खर्चा डेफिनेटली बज़ाहिर तो यही नज़र आता है कि वो उनका खर्चा ज़ाहिर नहीं, ये बात भी ऐसे ही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स अपना खर्चा ज़्यादा करते हैं, हालांकि पाकिस्तानी कौम के टैक्स के पैसों का है, लेकिन इसके बावजूद भी वो खर्चा ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल ज़्यादा करते हैं, और मेरा ख्याल है उन्हें करना नहीं चाहिए। हम एक गरीब मुल्क हैं और उनको टैक्स के पैसे सेव करने चाहिए, अपनी कौम को रिलीफ देना चाहिए। कौम को डेफिनेटली कौम को रिलीफ। जब महंगाई कम करने की बात आती है तो वो कहते हैं कि हमारे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आवाम के ऊपर कुछ स्पेंड करने के लिए जब भी उन्हें कहा जाता है तो वो कहते हैं, लेकिन वो अपने खर्चे कभी उन्होंने कम नहीं है। पहले प्राइम मिनिस्टर जो हमारे थे वो काफ़ी मतलब इस बात को सोचते थे, कंट्रोल करते थे, उन्होंने काफ़ी बचत भी की है। अगर मुल्की लेवल पे देखा जाए तो वो अमाउंट कम थी, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर का जो फ़र्ज़ था वो उन्होंने पूरा निभाया। ठीक हो गया। तो इस तरह अगर देखा जाए तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं वो फिर अपनी कौम के लिए अच्छे हुए ना, क्योंकि वो अपनी कौम का सोचते हैं। बेशक उनके पास पैसा भी ज़्यादा है, इसके बावजूद भी वो कम खर्चा करते हैं। मेरा ख्याल है वो जो इंडियन है वो उनकी जो पॉलिटिक्स है वो स्ट्रॉन्ग है। हाँ, किसी और मतलब कोई और इन्फ्लुएंस नहीं है। हमारे मुल्क के ऊपर पॉलिटिशियन कमज़ोर हैं, इन्फ्लुएंस दूसरों का ज़्यादा है।